ہمارے اسلاف میں ایک عظیم بزرگ گزرے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے صاحب نظر بزرگ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار اور صاحب کشف و کرامت اور صاحب عمل شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے فریضہ حج ادا کیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد ایک دن آپ صحن حرم میں موجود تھے، کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود تھے اور وہاں پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آ گئی اور آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس مرتبہ کتنے لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس مرتبہ تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے۔ اب اس نے سوال کیا، کیا ان میں سے کتنے لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے؟ تو یہ فرشتہ کہنے لگا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا حج بھی قبول نہیں کیا۔ یہ سنا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بڑا حیرت زدہ ہوا، مجھے افسوس ہوا کہ یہ اتنے لوگ، 6 لاکھ لوگ، ان میں سے کتنے دور دراز کے علاقوں سے، دوسرے ممالک سے، دور دراز کے طویل سفر کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور خرچ کر کے یہاں تک پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا ہے، اور افسوس کہ ان میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ اسی افسوس میں تھا کہ فرشتے نے پھر سوال کیا دوسرے فرشتے سے کہ کیا ان میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا؟ تو یہ فرشتہ دوسرا کہنے لگا کہ ان میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے صدقے، ایک بندے کی وجہ سے ان سب کا حج بھی قبول کر لیا ہے اور ان سب کی مغفرت بھی کر دی ہے۔ حالانکہ جس بندے کی وجہ سے ان کا حج قبول ہوا اور جس بندے کی وجہ سے ان کی بخشش ہوئی، وہ بندہ حج ادا کرنے کے لیے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہی نہیں۔ وہ تو اپنے گھر میں موجود ہے، اس نے حج کیا ہی نہیں، اس کے باوجود اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حج بھی قبول کیا اور ان کی مغفرت بھی فرما دی۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ دمشق کا رہنے والا ایک موچی ہے، جو پیشے کے لحاظ سے موچی ہے، موچی کا کام کرتا ہے، جوتے سینے کا کام کرتا ہے، اور اس کا نام فلاں بن فلاں، فرشتے نے نام بھی بتایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حج قبول کر کے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا تو مجھے جب آنکھ کھلی تو یہ خواب میں نے جو دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ حقیقت ہے، مجھے اس شخص تک پہنچنا چاہیے، دمشق جانا چاہیے اور اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے جس خوش نصیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حج قبول کیا ہے، اور جو اتنا نیکوکار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی مغفرت فرمائی۔ کہتے ہیں میں جب حج سے واپس پلٹا تو میں نے قصد کیا دمشق جانے کا۔ میں دمشق پہنچا اور وہاں جا کر میں اس شخص کو تلاش کرتا رہا کہ فلاں بن فلاں شخص ہے یہاں کا رہنے والا، اس کو تلاش کرتا رہا، بالآخر میں اس شخص تک پہنچ گیا۔
مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں گھر ہے اس نام کے شخص کا۔ تو میں اس کے دروازے پہ پہنچا، جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ ہاں صاحب، کیسے آنا ہوا اور کیا کام ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرا نام یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ میں چند باتیں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، اور تو پیشے کے لحاظ سے موچی ہے، جوتے سینے کا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ آپ نے فرمایا پھر میں ٹھیک پہنچا ہوں، تو ہی وہ شخص ہے جس کو ملنے کے لیے میں سفر کر کے دمشق پہنچا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنا وہ خواب سنایا، سارا ماجرا بیان کیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا کہ آپ اتنی عظیم شخصیت کے مالک، آپ اللہ کے ولی کامل، اور مجھ غریب کے در پہ آئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک تیرے بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، اور تیری یہ شان دیکھ کر، تیرا مقام دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، مجھے بھی یہ تمنا ہوئی کہ میں تجھ سے ملوں تو صحیح، تجھے دیکھوں تو صحیح کہ تو کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کا حج بھی قبول کیا اور سب کی مغفرت بھی کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا عمل کیا ہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرا حج بھی قبول کر لیا، حالانکہ تو نے حج کیا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تجھے حج کا اجر بھی عطا کیا اور تیری وجہ سے باقی لوگوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ تو یہ موچی کہنے لگا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں، لیکن ایک بات ہے، عرصہ 30 سال سے میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں حج کا فریضہ ادا کروں، مجھے حج کی ادائیگی کے لیے جانے کی تمنا تھی، اور دل میں یہ آرزو تھی اور شدید خواہش تھی کہ میں بھی حج ادا کروں، میں بھی بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت کروں۔ میرے دل میں بڑی تمنا تھی، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، میرے پاس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی۔ تو میں موچی کا کام کرتا ہوں، جوتے سینے کا کام کرتا ہوں، معمولی سی میری اجرت ہے، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا حصہ جمع کرنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے 30 سال میں تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے میرے پاس اتنی رقم 30 سال کے بعد جا کر جمع ہوئی کہ میں حج پہ جانے کے قابل ہوا۔ مجھے لگا کہ اب میں حج کر سکتا ہوں، تو میں حج کی تیاریاں کرنے لگا، اور حج کا وہ موقع بھی قریب آ رہا تھا۔ تو میں خوشی سے سرشار تھا کہ میں بڑے طویل عرصے کے بعد اس قابل ہوا ہوں کہ اب میں حج کا فریضہ ادا کروں گا، اور میری یہ خواہش، میری یہ تمنا، میری آرزو پوری ہوگی۔ میں اسی خوشی میں تھا کہ ایک دن پڑوس کے گھر میں، میرے ساتھ جو گھر تھا، وہاں سے کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اپنی بیگم سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے تو کچھ پکایا نہیں، اور ساتھ میں پڑوس والوں نے شاید بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو میں جاتا ہوں، ان سے جا کے کچھ سالن مانگ کے لاتا ہوں، اور اس سے ہم روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا تناول کر لیتے ہیں۔ تو میں گیا اور جا کر دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں اور مجھے تھوڑا سا سالن چاہیے۔
اگر آپ نے جو سالن پکایا ہے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا سالن مجھے عطا کر دیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ سالن نہیں دے سکتی، میں آپ کو یہ سالن دے نہیں سکتی چونکہ یہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کون سا سالن ہے جو آپ کے لیے تو حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے، میرے لیے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میں بتانا تو نہیں چاہتی، لیکن تم اصرار کرتے ہو، ناراض ہوتے ہو، تو پھر سن لو کہ میں اور میرے بچے 3 دن سے بھوکے بیٹھے تھے۔ میں کئی لوگوں کے پاس گئی لیکن مجھے کسی نے کچھ نہ دیا، اور بالآخر مجبور ہو کر جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، کہیں سے کچھ نہ ملا، اور ہم بھوک سے برا حال ہو گیا، نڈال ہو گئے، تو پھر میں نکلی کھانے کی تلاش میں کہ کسی سے کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ تو میں نے راستے میں مایوس ہو کے واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ ایک مردار گدھا پڑا ہوا ہے، ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے۔ تو میں نے اس گدھے کا گوشت کاٹ لیا اور کاٹ کر گھر لے آئی، اور وہی پکا کر خود بھی کھانے لگے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلانے لگے۔ اس موچی نے، اس آدمی نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا کیا حال ہوگا کہ میرے پڑوسی اس حال میں ہوں اور میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچوں، جبکہ میرے پڑوس میں میرے پڑوسیوں کی حالت یہ ہو۔ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ جو سرمایہ، جو مال میں نے جمع کر کے رکھا ہے وہ ان کی مدد کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا کرے اور میرا بھی حج کا کوئی سلسلہ بن جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا کر دے۔ تو کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں گھر آیا فوراً، اور گھر آ کر جو رقم میں نے حج کے لیے جمع کر کے رکھی تھی وہ میں نے اٹھائی، اور اٹھا کر پڑوس والوں کے گھر گیا۔ جا کر میں نے کہا یہ پیسے رکھ لیجئے، اور اس سے گھر کا جو بھی سودا سلف ہے، جو بھی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ خرید کر لائیے، اور برائے مہربانی یہ جو گوشت آپ کھانے لگے اس سے بچ جائیے، یہ مردار ہے، حرام ہے، اس کو چھوڑ دیں اور یہ رقم لے لیں، اس سے خرید کر آپ اپنا راشن لے آئیں، اپنے ضروریات کی اشیاء لے آئیں، کھانا لے آئیں، اور وہ لا کر کھائیں اور اس مردار کو پھینک دیں۔ اب یہ کہتا ہے میں نے بس یہ عمل کیا تو میرے دل کو بڑی تسکین ملی، تسلی ہوئی، اور ایک خوشی سی محسوس ہوئی کہ میں نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، میں نے کسی مجبور اور تنگ دست کی مدد کی ہے، مجھے بڑی راحت ملی۔ لیکن دل میں یہ تمنا، یہ حسرت باقی رہ گئی کہ اتنے سالوں کی محنت اور پھر انتظار، طویل انتظار کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا، حج کا فریضہ ادا کروں گا، مدینہ منورہ کی زیارت کروں گا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ لیکن وہ حسرت رہ گئی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دی کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو کہتا ہے بس یہ نیکی میں نے کی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کے صدقے میرا حج بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، مجھے اس کا اجر عطا کر دیا، اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سب کچھ شاید اسی نیکی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے، تیری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کے طفیل، اسی نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا، اور تیرا حج بھی قبول کر لیا۔ تیری وجہ سے باقی سب کی مغفرت ہو گئی، ان کا حج قبول ہو گیا۔
تو یہ تیری اس نیکی کی وجہ سے معلوم ہوا کسی تنگ دست و مجبور شخص کی مدد کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی مشکل کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو قیامت کا دن تو یقیناً پریشانیوں کا دن ہے، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، حساب و کتاب کی پریشانی ہے، جنت اور دوزخ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہوگا اور اپنی نجات کی فکر لگی ہوگی۔ تو پھر اس پریشانی سے اگر نجات چاہیے تو دنیا میں کسی تنگ دست مجبور شخص کی مدد کیجیے، کسی کی پریشانی کو دور کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ خالق کائنات اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے جو راحت، جو سکون، جو قلبی سکون اور جو تسکین دل کو ملتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔